سر، ایک جانب وہ پارٹی جو کہ کفایت شاری مہم کا پرچار کرتی تھی، وہ پارٹی جو کہ پچھلی حکومتوں کی شاخ خرچیوں کی بات کرتی تھی، اب یہ اسکینڈل سامنے آ چکا ہے کہ انہوں نے سرکاری خزانے کا استعمال کیا ہے اپنی ذاتی تشہیر کے لیے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آج پوری پاکستانی قوم کے سامنے کے پی کے گورنمنٹ کا جو اسکینڈل آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اور یہ 2018 دسمبر کے اندر اس پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا گیا کہ جناب سرکاری سطح پہ کے پی کے حکومت کی جو اچیومنٹس ہیں اور جو اس کی منسٹری کی اور ڈپارٹمنٹس کی جو پروفیشنسی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کیا جائے. لیکن اس پہ اصل جو ایکسپیڈائٹ کیا گیا معاملہ وہ 2021 کے مڈ میں اس پہ جناب 2 سالوں کے لیے 87 کروڑ روپیہ وہ ریلیز کیا گیا. اور اس کی پیچھے بھی ایک وجہ ہے. جون 2021 میں چیئرمین تحریک انصاف اور اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ اس کی حکومت جانے والی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے اور اب ہماری حکومت ٹھہرنی نہیں ہے. انہوں نے پھر اس پروجیکٹ کو اسپیشل جناب لانچ کرتے ہوئے 1150 بچہ بھرتی کیا، 25,000 سے لے کے 40,000 تنخواہ کے اوپر. اور ایک ہی ایجنڈا تھا، پاک فوج کو، آئی ایس آئی کو، سیکورٹی ایجنسیز کو، عدالتوں کو، مخالفین کو ملائن کرنا، ریگریٹ کرنا، ریپروچ کرنا، ویلیفائی کرنا، ان کو جناب ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ان کے خلاف زہریلی تشہیر کرنا. یہ ان کا بیسک آبجیکٹو تھا. شروع میں یہ بات رکھی گئی کہ جو بھی یہاں پہ ہائر کیا جائے گا اس کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہوگا وہ سرکار کی امانت ہوگی، تو جب وہ چھوڑے گا تو وہ واپس کے پی کے حکومت کو ہینڈ اوور کرے گا. لیکن بدقسمتی سے جب اس سال اپریل میں اس پروجیکٹ کو بند کیا گیا تو کسی ایک بندے نے بھی جناب سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے پی کے گورنمنٹ کے ہینڈ اوور نہیں کیا. اور 9 مئی اسپیشلی آپ کا جناب اس سال کے شروع میں انہی 1100-1150 افراد کے کوئی تقریباً 3,000 کے قریب اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پہ، انسٹا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ جو مسلسل ریاست کے خلاف زہر اگلتے رہے، فوجی جنرالوں کے خلاف، فوج. تو چوہان صاحب، یعنی پھر ہم یہ کہیں کہ کرپشن کا ایک اور مقدمہ درج ہونے والا ہے؟ دیکھیں، اس میں بنیادی طور پہ چیئرمین تحریک انصاف کی سرپرستی میں 4 بڑے شیطان تھے. ایک ان کا سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے جبران الیاس، ایک ڈپٹی ہیڈ ہے عمران غزالی. دونوں امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہیں اور باہر رہتے ہیں اور دونوں ملک دشمن ایجنسیوں کے ہاتھ میں مسلسل استعمال ہو رہے تھے. ان کے نیچے 2 یہاں پہ تھے، اسلام خالد اور اظہر مشوانی. ان 4 کو تو میں سمجھتا ہوں کہ گرفتار ہونا چاہیے، چاہے انٹرپول کے ذریعے سے، چاہے جس کے ذریعے سے بھی، اور ملک کی سیکورٹی ایجنسیز کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فوری ایکشن لینا چاہیے. ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو زہر آلود کر دیا ریاست کے خلاف، فوجی اداروں کے خلاف، سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف، اور ریاست کا پیسہ استعمال کر. چوہان صاحب، فردوس عاشق اعوان صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ نہ صرف کرپشن ہوئی، سرکاری وسائل کا استعمال ہوا، بلکہ معاشرے میں انتشار پھیلایا گیا، اور ہم نے دیکھا اس انتشار کی مثال 9 مئی میں کو جو واقعات پیش آئے. تو 9 مئی کا واقعات، اس سے پہلے جو میں ایک اسپیسیفک لفظ یوز کرتا ہوں، تحریک کے فساد فی الارض، جو پچھلے سال اپریل میں سٹارٹ ہوئی اور 9 مئی کو جا کے اپنی منطقی انجام تک پہنچی، اور ابھی بھی ہلکے پھلکے راگ جو ہے نا اس تحریک فساد فی الارض کے جاری ہیں. یہ سارے سوشل میڈیا کی وجہ سے کیے گئے. جھوٹا پروپیگنڈا، فیک پروپیگنڈا، سیوڈو پروپیگنڈا، سو کالڈ پروپیگنڈا. 9 مئی والے دن میں آپ کو چھوٹی سی 2 مثالیں دوں گا. ایک برما اور میانمار کے جناب ایک بارڈر کی ایک کلپ تھا جس میں ہزاروں شہری جناب میانمار کے برما میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، فوج والے اس کو روک رہے تھے، برمن فوج. یہ 9 مئی کی شام کو وہ کلپ چلایا گیا کہ کشمیر ہائی وے اسلام آباد میں، پنڈی اسلام آباد کے ہزاروں لاکھوں شہری نکل آئے اور پاک فوج کے جناب نوجوان ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام. جھوٹا پروپیگنڈا. پھر ایک اور بتاتا ہوں آپ کو. چیئرمین تحریک انصاف نے ٹویٹ کیا کہ جناب 26 بندے مارے گئے 9 مئی کو، اور پھر اپنے ہی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اور پھر ان کی پوری سوشل میڈیا ٹیم نے ایک کلپ چلایا، کوئی 7-8 جنازے 10 جنازے کٹھے جناب چترال یا سوات کے پاس کوئی، اور بتایا گیا کہ یار یہ 9 مئی کے جناب سارے شہداء ہیں. بعد میں 2 دن بعد سارے ٹی وی چینلوں نے وہ کلپ دکھا دیا کہ یہ تو سال پہلے کوئی دشمنی تھی آپس کی، اس میں. چوہان صاحب، اگر آپ پروپیگنڈا کی بات کریں تو ہم یہ بھی کہیں کہ پروپیگنڈا کے ذریعے فالوورشپ بھی بڑھائی گئی، اور پھر اسی وجہ سے شاید ہمیں پاکستان تحریک انصاف بہت اوور کانفیڈنٹ بھی نظر آتی تھی، انہیں لگتا تھا مقبولیت بہت زیادہ ہے.
میں تو 5 مہینے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دجالی ٹول، سوشل میڈیا کے جو دجالی ٹول تھے اس کے ذریعے سے دجالی پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف، پاک فوج کے خلاف، سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف، پاک فوج کے شہداء کے خلاف، پاک فوج کے جوانوں کے خلاف اور پاک عوام اور پاک فوج کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. اس میں چیئرمین تحریک انصاف تو اندر ہے. یہ جو 4 شیطان اور دجال تھے نا جن کے میں نے نام لیے ہیں، ان کو گرفتار ہونا چاہیے. ان سے پوچھ پڑتی تو نہیں چاہیے. ان کو کان پکڑا کے لتر مار کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم نے ریاست پاکستان کے خلاف ریاست پاکستان کا پیسہ استعمال کر کے تم نے یہ کون سا کھلواڑ کیا. ٹھیک ہے چوہان صاحب، یہ 4 نام تو آپ نے بتا دیے، لیکن وہ دیگر 1100 اکاؤنٹس، کیا ان کے جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے؟ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فالوورز ہیں پہلے بھی وہ بیچارے 25,000 35,000 تنخواہ کے ملازم تھے. بے روزگاری کے عالم میں محب وطن نوجوانوں کو استعمال کیا ان شیطانوں نے. ان میں فیصل جاوید بھی ہے، ان میں افتخار درانی بھی ہے. انہوں نے اربوں روپے کمائے ہیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پی کے میں 2013 سے لے کے 2023 تک. انہوں نے جو کھلواڑ کیا ہے پاکستان کے ساتھ اس انفارمیشن ڈپارٹمنٹس کے اندر بیٹھ کے، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اندر. اب یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو شہباز گل والا کیس ہوا تھا ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر جو بیپر دیتے ہوئے، جی اس میں یہ سارے شامل تھے. یہ فیصل جاوید بھی شامل تھا، یہ فواد چودھری بھی شامل تھے. یہ ساروں نے مل کے جناب یہ چیئرمین تحریک انصاف کے کہنے پہ پاک فوج کے اندر معاذ اللہ نعوذ باللہ ایک جناب انتشار پیدا کرنے کے لیے جناب اس کو. تو چوہان صاحب، پاکستان تحریک انصاف جو پہلے ہی مشکل میں نظر آ رہی ہے، کل بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو 3 جو خواتین تھیں انہوں نے چھوڑ دیا، خیر بات کہہ دیا، استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گیا. اب اس اسکینڈل کے بعد کیا کانسیکوینسز ہیں مزید جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ابھی تو بہت کچھ سامنے آئے گا. اور میں تو پچھلے کئی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی 100-150 کے قریب MNA MPA اور مرکزی صوبائی قائدین وہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کریں گے پورے پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب کے اندر. لوگوں کو سمجھ آ چکا ہے کہ فیوچر کے اندر چیئرمین تحریک انصاف اور تحریک انصاف کا کوئی رول اور کوئی کردار نہیں ہے. ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اور ایک فاشسٹ پارٹی کے طور پہ جو انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا، ایک دہشت گرد پارٹی کے طور پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا. اور آئی وٹنس پورا پاکستان ہے. آئی وٹنس پورا پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے. تو انہیں نظر آ گیا کہ اب فیوچر ادھر کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے سیاست تو کرنی ہے. وہ تو پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے، اپنی سوسائٹی کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں آئے تھے. تو ان کے پاس انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی ایک مربوط اور محفوظ انشاءاللہ. چوہان صاحب، اب الیکشن کا سیزن بھی آتا ہوا نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن نے تو جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن اناؤنس کر دیے ہیں. کچھ پارٹیز جو ہیں وہ جلد انتخابات چاہتی ہیں، کچھ چاہتی ہیں کہ ابھی کچھ وقت جو ہے انہیں ملنا چاہیے. آپ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ بات ہو رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی، ہمیں پلینگ فیلڈ مل جائے. آپ الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کا سٹینڈ کہاں دیکھتے ہیں؟ 2018 کے اندر کون سی لیول پلینگ فیلڈ تھی؟ آپ مجھے یہ بتائیں. 2018 کے اندر جناب نواز شریف صاحب کو اور ان کی فیملی کو جناب آپ آؤٹ کر کے جو سنیاں ہوئیں گلیاں وچ مرزا یار نچے کے مترادف چیئرمین تحریک انصاف اور ہم پوری پی ٹی آئی ناچ کود رہی تھی، کیا وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی؟ 2008 کے اندر جب کاف لیگ کے خلاف جان کیری اور موجودہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن این الیکشن والے دن 12 بجے اسلام آباد F8 چودھری برادران کے گھر بیٹھ کے ان کو کہہ رہے تھے کہ اگر کاف لیگ آج جیت گئی پاکستان میں تو امریکہ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گی. مطلب یہ کہ وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جتنا دیکھنا چاہتے تھے. تو وہ کون سا لیول پلینگ فیلڈ تھا؟ پاکستان کے اندر ہر الیکشن کے اندر ایسی چیزیں ہوتی رہی، اس وقت ٹھیک تھا. اپنی دفعہ آپ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے شیر افضل مروت کے بقول بڑھ گئے ہیں. اب آپ کو لیول پلینگ فیلڈ یاد آ رہا ہے؟ سر پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں پلینگ فیلڈ ہی ملے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پلینگ فیلڈ بھی نہیں مل رہی ہے. اچھا سر، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہواؤں کے رخ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب نواز شریف صاحب بھی واپس آ گئے ہیں. آپ کو انتخابات ہوتے کب نظر آ رہے ہیں؟ اور پاکستان استحکام پارٹی کی حوالے سے استحکام پاکستان پارٹی کی کیا تیاری ہے انتخابات کو لے کے؟ پہلی چیز یہ ہے، میں کئی ہفتوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو نومبر دسمبر میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی شٹل ڈپلومیسی اور کوششوں کی وجہ سے جو سعودی عرب اور خلیجی ملکوں سے 50-60 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر کا جو ایک پروگرام لانچ ہو رہا ہے پاکستان کی اکانومی کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ریزیوم کرنے کے لیے، پاکستان کی زراعت، صنعت، تجارت کو بہتر کرنے کے لیے، اگر تو وہ شروع ہو گیا اور مٹیریلائز ہو گیا
پھر تو بھائی الیکشن بھول جائیں آپ. اچھا. پھر تو 2 سال پاکستان کے اندر تمام تر توجہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی زراعت، صنعت، تجارت اور پاکستان کی عوام کو مہنگائی کے چنگل سے آزاد کرنے کا ایک پورا پروگرام ہوگا. اگر خدا نخواستہ وہ پلان نومبر دسمبر میں شروع نہ ہو سکا تو پھر آپ کا مارچ کے پہلے 4 دنوں میں یا فروری کے آخری 2 دنوں میں الیکشن ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. رہنما استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انتخابات کے حوالے سے وہ بات کریں. انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں نہیں بلکہ کچھ آگے نظر آ رہے ہیں اور اس کے لیے بھی انہوں نے کچھ وجوہات بتائی ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو انتخابات تب ہوں گے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو انتخابات جو ہیں وہ پھر جنوری کے آخری ہفتے میں نہیں بلکہ فروری یا مارچ میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.